وہ مشہور کہانی سنی ہے میں نے ایکچولی، یہ لاہور میں ہی سنی ہے کہانی. میں ایک سیشن پہ گیا ہوا تھا، بڑی ضروری کہانی میں نے پہلی دفعہ سنی تھی پاکستان آ کے. بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کندھے پہ لاد کے پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا اور باپ بوڑھا ہوتا ہے، لڑائی چل رہی ہوتی ہے دونوں کی، تو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اور باپ کو پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا ہے. چونکہ تعلقات بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سا ہے؟ ایک تعلق ہے جو باقی کے تمام تعلقات کی نا رشتوں کی درسگاہ ہے، وہ ہے ماں باپ کا بچوں سے تعلق. اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا نا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھانے کے قریب آ جائیں گے، اتنے ٹرین ہو جائیں گے. نئے سے نئے مسائل تو آئیں گے ان کو، مگر وہ بیسک غلطیاں نہیں کریں گے. جتنے بھی بری بیویاں ہیں نا اور جتنے بھی برے شوہر ہیں، اصل میں وہاں پہ فریکچر ہوا، ان کو ٹریننگ اسکول صحیح نہیں ملا. یاد رکھیے گا، یہ جو اسکول ہوتا ہے نا، اسکول یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جو ہاؤس ہوتا ہے نا، ہوم گھر، یہ فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا گھر جو ہے نا فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. کیا کیا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے، خود انیشیٹو لے کے بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے، اور پھر فرائض کے نہ پورا ہونے پہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے. ٹھیک ہے، بچہ پھر کیا کرتا ہے، اسی کرینے کا استعمال اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. پھر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر اونچ نیچ کرے تو بیٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اسپیشلی بیٹوں کے سامنے بتایا کہ میرے سے غلطی ہوئی. یاد دیکھیے گا، عورت کی تکریم گریٹ مدرز، اچھی مائیں نہیں کراتی، گریٹ فادرز کرواتے ہیں. کس کے آگے؟ اپنے بیٹوں کے سامنے. جو مرد اب عورتوں کی تکریم نہیں کرتے، ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تکریم، ان کی ماؤں کی تکریم نہیں کی ہوتی. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے. ماں باپ اور بچے کی جو درسگاہ ہے نا، یہ ہے پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کا فلیور کون سا ہوگا، وہ سویٹ ہوگا یا ساور ہوگا، بیٹر ہوگا، یا جو بھی ماں باپ نے فلیور ڈالنا ہے. یہ ایموشن جو ہے نا، یہ اتنی کلاسیکل مطلب سکولنگ ہے ہماری کہ آدم اور حوا اور بچہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرسٹ سکول ہے. اور ابھی تک وہی سکول ہے جو پھل دے رہا ہے، کالے پھل دے رہا ہے یا سفید دے رہا ہے، میٹھے دے رہا ہے کڑوے دے رہا ہے، دے وہی شجر ہے جو ہر جگہ لگا ہوا ہے. سو جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہوئی ہے، میرٹل ڈسٹربنس ہوئی ہے، ایون پروفیشنل ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے. میں تو کارپوریٹ میں تھا تو میں پروفائلنگ ہی ڈومیسٹکلی کرتا تھا کہ پیٹرنس کیا ہیں اس کے گھر کے، ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت. اور آپ بھی فطرہ کی آواز لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائی ہے تو نے. چور کو کیا کہتے ہیں؟ کس گھر سے آیا. بدتمیز کو کیا کہتے ہیں؟ کس گھر سے آیا. یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جو جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام تعلقات کے اندر. اس لیے یہ جڑ ہے. جن ماؤں نے اور جن باپوں نے، جن شوہروں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایز اے ٹریننگ سکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے، ان کے بچے پھر دنیا کو فتح کر کے گئے. ان کے بچے ہر دل عزیز ہوئے، لوگوں نے انتظار کیا ان کے بچوں کا اپنے گھروں میں آنے کا. اور جنہوں نے یہاں پہ فالٹ کی، ان کے بچوں کو ہر بندے نے نکالا اپنے گھروں سے، ان کے بچوں کو ہر بندے نے اپنی کمپنیوں سے نکالا، ان کے بچوں کو ہر رشتہ دار نے اپنے رشتے سے نکالا کہ یار تو بیماری ہے، تو بوجھ ہے ہمارے سامنے. یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلے 12-13 سال ہی ہیں آپ کے بس، یا جانور بنا دیا ہے انسان، یا ابو جہل بنایا یا آپ نے مومن. اچھا، یہ جو 12-13 سال کی آپ نے بات کی، جب بچے میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس وقت اس کے اپنے پیرنٹس کے ٹورڈز کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے؟ کس کے؟ بچے کے. کے. بچے کو تو ہر وقت ماں اور باپ کے اوپر مرکوز رہنا ضروری ہے، چاہے وہ خود بھی 80 سال کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہر حق سے پہلا حق ماں کا ہے. ٹھیک ہے، ہر حق سے پہلا حق ماں کا، پھر باپ کا، اس کے بعد بھی بیوی اور بچوں کے حقوق ہیں، پھر دوستوں کے حقوق ہیں، یا اپنے تمام تر معاملات جو بھی اس نے کرنے. سو یہ تو مت سوچیں کہ 12 سال کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اس نے ساری عمر ماں باپ کی ہی تصحیح کرنی ہے، تو تواضع کرنی ہے. اور کس طریقے کی تواضع کرنی ہے، جو ڈیمانڈ ہوگی. ہر بندہ اپنی سچویشن میں ہوتا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے، جس میں مال نہیں ہے تو سوشل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے گا وہ اپنے ماں باپ کے لیے. جس کو یہ سینس کریٹ کی گئی ہے، آپ خود سوچیں نا، ماں یہ تو نہیں ٹریننگ میں ڈال سکتی
کہ میری فکر کری. ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, وہ کیا کرے گی, وہ اپنے ماں باپ کی فکر کر کے بتائے گی اپنے بچے کو کہ یہ تعلق کیسے نبھایا ہے میں نے, تو بچہ بڑے ہو کے اپنا تعلق خود نبھائے گا. وہ مشہور کہانی سنی ہے میں نے ایکچولی, یہ لاہور میں ہی سنی ہے کہانی, میں ایک سیشن پہ گیا ہوا تھا, بڑی ضروری کہانی, میں نے پہلی دفعہ سنی تھی پاکستان آ کے, بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کندھے پہ لاد کے پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا, اور باپ بوڑھا ہوتا ہے, لڑائی چل رہی ہوتی ہے دونوں کی, تو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اور باپ کو پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا, تو پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے یہاں سے نہ پھینک, 15 قدم آگے چلا جا. تو 15 قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ کیا ایسی خاص بات, کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو اصل میں یہیں سے پھینکا تھا, تو اس لیے تو یہیں مجھے سزا پوری ملنی چاہیے. یہ کہانی سن کے میری تو روح کہاں ہو گئی تھی کہ یہ, میں دنیا کو مکافات عمل نہیں مانتا, یاد ہے میں مسلمان ہوں, میں آخرت کو مکافات عمل مانتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو جہاد لوکل سوڈو سائنٹسٹ نے یہاں پہ پھیلائی ہیں, مگر تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن, اچھے اور برے دونوں کی, تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن نہیں میں نے سنی کسی ایک فوک سٹوری کے اندر, کہ جب آپ جڑ میں خود کیڑا ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھل اچھے نکلیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. سو یہ ماں باپ کا تعلق ہی ہے بچوں کے ساتھ. جو کس کا تعلق, میرا اپنے باپ سے تعلق میرے بیٹے کے سامنے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میری بیوی کا اپنے ماں باپ سے, میری بیوی کا میرے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے اسلام میں کوئی, ٹھیک ہے, بس تکریم کرے وہ. یہ جو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا نا, میرا بیٹا اس طریقے سے ٹرین ہوگا کہ کیسے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے. یہ ٹریننگ آپ نے پوچھا تھا کو, سب سے بڑا یہ تعلق ہے, سب سے بڑا, یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہم سب کانشیسلی 2-4 ہزار غلطیاں ہر سال ہی کر جاتے ہیں, پھر اس کا پھر پھل کھاتے ہیں. کانشیسلی ہم اچھے سے لیکچر ہی دیتے ہیں, سب کانشیسلی جو بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے سامنے, وہ اس تعلق کو کیڑا لگا دیتا ہے. اچھا, آج کل کے دور میں تو جو بچے ہیں وہ استاد کی عزت نہیں کرتے, ان کو جج کرتے ہیں, جی یہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں, ان کو آتا نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, نام بھی رکھے ہوتے ہیں. اور پھر پیرنٹس میں بھی یہ عادت ہے کہ دے لسن ٹو دیئر چلڈرن, کہ آج اسکول میں کس نے, کون سی ٹیچر نے کیا کہا, کون سی مس نے کیا کہا, اور پھر وہ اس کو آفس تک کمپلین لے کے جاتے ہیں. تو اصل میں استاد کی کیا ورتھ ہے, اور ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ استاد کی وہی ورتھ ہے جو باپ کی ورتھ ہے, اس کا فلیور بھی وہی ہے جو باپ کا فلیور ہے, یا استانی ہے تو ماں کا فلیور ہے. اس بارے میں کوئی بھی تفریق مت رکھیں آپ, کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. ماں, نبی اسلام نے شاہ فرمایا تیرے 3 باپ ہیں, ایک تیرا اپنا باپ, ایک تیرا استاد اور ایک تیرا سسر. مطلب پیچھے میں کیوں کہیں کوئی اور فلیور ڈالیں گے, لوگوں نے تفریق کر دینی, پھر بچوں نے پھر جملے کسنے ہیں. استانی ہو یا استاد ہو, وہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. یہ کسی حقوق اور فرائض کی بات ہو رہی ہے نا, تعلق کی بات ہو رہی ہے, تو تعلق وہی ہے. آپ جو استاد کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے باپ کا نہیں اڑاتا, سوچیں تو یہ ایب نارمیلٹی ہے, کیونکہ اس کو پھر باپ کا بھی مذاق اڑانا چاہیے. وہ اصل میں اپنے باپ ہی کا مذاق اڑا رہا ہوتا نا, جو اپنے استاد کا مذاق اڑا رہا ہوتا, اپنے سگے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہوتا. استاد کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ تو اگر میرا مذاق اڑا رہا ہے تو ایکچولی میں تو اپنے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہے. میں اپنے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب جو بھی تیرا سگا باپ ہے وہ اسی لیول کا ناہنجار تھا جس نے تیرے اندر یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا کہ تعلق میرا تیرا تعلق کیا ہے. سو اور آپ نوٹس کریں گی جو لوگ استاد کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, کسی اور طریقے سے اڑاتے ہیں, مگر مطلب بے حرمتی کے الفاظ کوئی اور ہوں گے, بے حرمتی کا لیول وہی ہوگا ان کا.